تو ہم دوبارہ جنگ پہ آ جاتے ہیں جی کہ پاکستان میں کیا یہ مذاکرات ہونے جا رہے ہیں, پاکستان کی لیڈنگ پوزیشن برقرار رہے گی اور یہ پاکستان میں ہی ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ اچھا دیکھیں, یہ تو میں ایگزیکٹلی سچی بات ہے, یہ میرا علم یوں کور تو نہیں کر سکتا کہ یہی وہ جگہ ہوگی, لیکن ابھی اس کو آپ جب سن لیں گے تو پھر آپ کو, کیونکہ میں اسے اندازوں کا علم کہتی ہوں نا, غیب کا مکمل علم صرف اللہ کی ذات کے پاس ہے. میں نے 2 تاریخیں دی تھی کہ 11 مارچ سے اگر نیگوسیشن نہیں ہوئے ممالک کے اندر تو پھر ایک اور امید بنے گی 21 مارچ کے بعد. اچھا اللہ کا شکر ہے 21 مارچ گزرتی ہے, 23 مارچ کو سیز فائر کی آواز آ جاتی ہے کہ جو ہے انہوں نے 5 دن کی جنگ بندی کا اعلان کر دیا, پہلے 48 گھنٹے کا الٹیمیٹم دیا اور پھر وہ بیک آؤٹ. بالکل, اور اس کے بعد جو ہے وہ, کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ٹرمپ جو ہے وہ دنیا میں یہ جو 2.5 سالہ دور ہے ٹرمپ کا بڑا کلیدی رول رہے گا. اور پاکستان کا جو, جب مجھ سے پوچھا جاتا تھا پاکستان کیا کرے گا تو میں کہتی تھی پاکستان بڑا کی رول ادا کرے گا, پاکستان مسلم امہ کو اکٹھا کرنے میں, اور یہ میں اب سے نہیں کہہ رہی, یہ میں 25 والے سال سے کہہ رہی ہوں. یہ آپ بڑی اہم بات کر رہی ہیں, کیونکہ دیکھیں نا آپ تو اپنے علم کے ذریعے کہتی ہیں, مگر جو ہم نے دیکھا اور جو تجزیہ کیا اب تو بالکل سامنے ہے کہ پاکستان نے جس طرح سے عرب جو ہیں عرب ممالک اور ایران کو جس طرح سے آپس میں ٹکرانے سے روکا ہے, میرے خیال میں تاریخ میں پاکستان کے کردار یاد رکھا جائے. آپ سوچیں یہ تو مطلب سعودی عرب کو روکا, کتنے ممالک کو جو ہے وہ, تو میں یہ بات کہہ رہی تھی کہ پاکستان جو ہے ایک کی رول پلے کرے گا ان کو جو ہے مسلم امہ کو ایک پلیٹ فارم پہ کرنے کے لیے جو ہے. تو اب آپ آوازیں سن رہے ہیں اس چیز کی, اور یہ چیز ماشاءاللہ بڑھے گی, کم نہیں ہوگی, بلکہ یہیں سے وہ دور شروع ہوگا. 30 جون 2026 سے جب میں کہتی تھی, میں نہیں اشفاق صاحب کہتے تھے کہ یورپ سے یہاں لوگ رزق کمانے کے لیے آئیں گے. وجہ کیا ہوگی کہ اب لوگوں کو یہ, پہلے ہی میں کہتی تھی یہ خطہ سیف ہو جائے گا, لاڈلا ہو جائے گا, سپر پاورز کی مجبوری بن جائے گا یہ اس خطے کا سروائیول. تو اس کے نتیجے میں سرمایہ بھی آئے گا وسیع شاہ صاحب, سرمایہ کاری بھی آئے گی تو روزگار بھی بڑھے گا. تو بڑے عرصے کے بعد جو ہے اس سپنے کی طرف اب پاکستان کی سفر شروع ہوگا, لیکن وہ ٹائم جو آپ ترقی کی اس پہ دیکھو گے وہ 30 جون 2026 سے وہ ٹائم شروع ہو جائے گا. اور یہ جو پیس ڈائیلاگ ہے اس حوالے سے کیا آپ علم کہتے ہیں؟ یہ ایک وقتی وہ بنے گا, اور یہ ایک مذاکرات یوں سمجھیں کہ میں نہیں کہہ سکتی کہ امریکہ وہ پیس کے خواہاں ہوں گے, وہ جو صاحب وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, یہ بھی آپ ان کی ایک وہ سمجھیے گا. اور ایرانی قوم اس وقت عقل مند ہو چکی ہوئی ہے, میرا نہیں خیال کہ یہ جنگ بندی مکمل ہوگی. یہ صرف ایک پاز پہ کچھ چیزیں کچھ دن کے لیے جا سکتی ہیں, اور یہ زیادہ مئی کا مہینہ ایک اس سے زیادہ بڑا کھڑاک ہو کے آ سکتا ہے. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ مذاکرات ہوں گے پاکستان میں؟ بالکل ہوں گے, پاکستان کا تو بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے. ہوں گے پاکستان میں؟ یہ دیکھیں پاکستان کا ستارہ تو بہت اچھا ہو گیا 21 مارچ سے, پاکستان اپنے سیف زون میں آ چکا ہے 21 مارچ سے. تبھی 21 مارچ کے بعد ہی ایک نام ہمارا پھر سے دنیا میں آنا شروع ہوا. تو مجھے اس کے امکانات تو بہت نظر آتے ہیں کہ کلیدی رول اس ملک کا ہی, ہمارے ملک کا ہی ڈنکا بجے گا, لیکن یہاں ہوں گے یہ نہیں ہوں گے یہ میں نہیں کہہ سکتی. ٹھیک ہے, اور اس کے نتائج آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہ بہت اچھے آپ کو نظر دیر پانی ہے سر, دیر پانی, یہ ایک وقتی اور عارضی ہوگا. کتنا وقتی اور عارضی آپ سے؟ سر میں خطرناک لگ رہا ہے بس. اچھا, کہ ہاں میں خطرناک لگ رہا ہے, اس سے زیادہ پھر اگر جو ہے, کیونکہ اب زمین سے سکون والا جو ہے نا کہ زمین پہ پیس رہ جائے وہ اب نہیں رہنا. اور پھر دنیا کو اللہ پاک نے, مجھے تو یہ وہی ٹائم لگتا ہے جس کے بارے میں کہتی تھی پتہ نہیں اللہ میاں کو کتنی جلدی ہے, مجھے نہیں پتا اللہ پاک کو, دنیا کو سمیٹنے کی, سکیڑنے کی. وقت یہ وہی ہے جس میں ہم داخل ہو چکے ہیں, ٹائم یہ وہی ہے سر. تو یہ کہوں کہ یہ جنگ بندی ہوگی یہ نہیں ہو سکتا. تو یہ جو آپ کہہ رہی ہیں کہ جنگ بندی ہے اور یہ عارضی ہوگی, اور آپ کو یہ لگتا ہے, آپ کا علم یہ کہتا ہے کہ مئی میں زیادہ اسکلیشن جو ہے وہ ہوگی نا, تو آپ اس کے نتیجے کے طور پہ اللہ نہ کرے مگر کوئی نیوکلیئر آپشن دیکھتی ہیں کہیں سے استعمال ہونے کا خدشہ, جو کہ اس کی باتیں تو شروع ہو گئی تھی؟ اسٹرانگ امکانات. اچھا, کیونکہ زمین پہ نا, میں نہیں کرنا چاہتی بری بات ہے کہ بری باتوں کو پر لگ جاتے ہیں, کہ وہ اس کے بہت امکانات ہیں. اچھا, ڈسٹرکشن. کتنے پرسنٹ خدشات آپ کو لگتے ہیں؟
آپ بس یوں سمجھیں کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ہی کو ترس آئے تو آئے. میں پہلے بھی یہ کہتی تھی کہ میں ڈیٹ دیتی تھی کہ اگر 21 مارچ کے بعد بھی نہیں ہوتے مذاکرات تو پھر میرے پاس دینے کو ڈیٹ نہیں ہے نا. اچھا وہ مذاکرات شروع ہو گئے, وقتی پیس آ گیا, کیونکہ اپریل کا مہینہ آسمان پہ بھی ستارے نرم ہیں, اور مئی میں پھر سخت ہو جاتے ہیں, مڈ میں سے بہت سخت ہو جاتے ہیں, تو اس وقت پتہ نہیں پھر کیا منظرنامہ ہوگا. تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اگر خدا نخواستہ نیوکلیئر آپشن استعمال ہو جاتا ہے جی, اور امریکہ اور اسرائیل جو ہیں وہ اس خطے میں بم گرا دیتے ہیں, یہ آپ کہہ رہی ہیں, جی جی, تو پھر 26 جون کے بعد اگر اس خطے میں یہ ہو جاتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے اس میں سے خوشخبری کیسے برآمد ہوگی؟ دیکھیں میں خود غرض نہیں ہونا چاہتی. اب ہر خطے پہ تو اللہ نے امتحان نہیں لینا. پاکستان جب سے پیدا ہوا تب سے آزمائش دے رہا ہے, تو اب تھوڑا اس کا گرو کا وقت ہے, کیونکہ جوپیٹر اس کی بلیسنگ اس کو ملنے جا رہی ہے. اگلے 12 سال پھر اس کی ترقی کے سال آتے ہیں, اس کے ہائپ کے سال بنتے ہیں. مجھے سامعہ بریک پہ جانا ہے, میں واپس آ کر یہیں سے کنٹینیو کروں گا. اور فاطمہ صاحبہ جو تھیں وہ میں نے شروع میں ناظرین کو بتایا تھا, وہ ہمیں آج پتہ لگا کہ یہ چلی گئی تھی اس عرصے میں دبئی, اور یہ وہاں رہی ہیں, کوئی جنگ کے سارے دن انہوں نے وہیں پہ گزارے ہیں. جنگ سے پہلے آپ گئی ہوں گی نا, اور کل آئی ہیں, یعنی کہ جس وقت آج ہم یہ شو ریکارڈ کر رہے ہیں تو کل ہی آئی ہیں. تو ان سے ذرا جاننے کی کوشش کریں گے آنکھوں دیکھا حال, ہاں, کہ بھئی وہاں کیا ہوا, وہاں حالات کیا ہیں, وہاں لوگ کس طرح سے بیہیو کر رہے ہیں, لوگوں کا مورال کیا ہے, کتنا نقصان ہوا ہے. تو یہ ایک طرح سے ہمارے لیے ایک رپورٹر کا بھی کام جو ہے وہ کریں گے, مہمان بھی ہیں, رپورٹر کا کام بھی کریں گے. میرے خیال میں اس سے پہلے آنکھوں دیکھا حال جو ہے وہ دبئی کا اس طرح سے شاید ہی کہیں سامنے آیا. تو فاطمہ سے جاننے کی کوشش کریں گے. اسپیچ ہی نہیں ہے نا وہاں پہ. اب میں یہاں آ گئی ہوں تو اب تو میرے پاس ہے فریڈم. اچھا وہاں تو سنا وہ اجازت بھی نہیں تھی. ہاں آئی تھنک وہ اریسٹ کیا انہوں نے کافی 33 35. آپ نے ریکارڈ بھی نہیں کیا یا صرف اس کو کہیں لگایا نہیں؟ ریکارڈ پہ تو ہمیں فائن ہے نا وہاں پہ جتنے بھی. تو میرے بردر نے تو اسٹرکٹلی بول دیا تھا کہ 20-30 ہزار درہم فائن ہے, اس کے اوپر 2 سال کی سزا ہے, اینڈ دین بلیک لسٹ کر کے آپ کو واپس بھیج. دیکھیں نا پاکستان جیسا ملک کہاں ہوگا, دیکھیں اتنی آزادی سے آپ آگے بیان کریں گے, لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس کو لگا رہے ہوتے ہیں. تو ناظرین اسٹے ود اس. بہرحال اللہ تعالیٰ دنیا کو محفوظ رکھے, سب کو محفوظ رکھے. اچھی بات یہ ہے کہ آپ بھی حفاظت سے واپس آئیں. ذرا آپ سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا کچھ آپ نے دیکھا. ناظرین اسٹے ود اس, کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد آپ ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے سے موجود سامعہ خان صاحبہ. اور سامعہ ذرا فاطمہ صاحبہ سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. فاطمہ تو کتنے عرصے پہلے گئی تھیں آپ وار سے؟ ہاں جی شاہ جی, میں 1 ہفتہ پہلے گئی تھی. 23-24 دن جنگ کے تھے, آپ وہیں پہ تھی نا. ہاں جی. تو کیا کچھ آپ نے دیکھا, کتنا نقصان آپ نے دیکھا, چونکہ اس طرح سے خبریں تو نہیں آئیں کثرت سے, اندازہ تو ہوا لوگوں کو, مگر ایگزیکٹ صورتحال کیا رہی, لوگوں کا مورال کیسا ہے, جانی اور مالی نقصان کی کیا اطلاعات ہیں, کیا کچھ دیکھا آپ نے؟ مورال تو بہت زیادہ ڈاؤن ہوا ہے, اور سچویشن تو دکھا نہیں رہے ہیں, لیکن سچویشن ایکچولی ورسٹ ہے. ایوری ڈے آئی اسٹیڈ اوور دیئر فار اباؤٹ 1 ماہ سے زیادہ, اور ہر دن وہاں پہ بلاسٹ اور میزائلز اور انٹرسیپشنز, ایوری ڈے اٹ واز ہیپننگ. روزانہ کی بیسس پہ. کتنی مرتبہ سائرن بجتے سب سے سائرن تو ہمیں فون پہ ہر روز آتا تھا. ہر روز آتا تھا. وہ آپ کو ایک سیکیورٹی الرٹ آتا ہے, اور وہ بھی ایک بہت خوف پیدا کر دیتا تھا, اور پینک ہو جاتے تھے. اور مالز میں تو ایک بیپ ہوتا تھا, الارم. اچھا لوگوں کو لگتا تھا وہاں پہ کہ یہ سیفٹی الرٹ آ رہا ہے, کہ سچویشن ورسٹ ہو سکتی ہے, بٹ ایکچولی اندر کی بات یہ تھی کہ یہ تب آتا تھا جب کہیں میزائل گر جاتا تھا. اچھا. تو وہ صرف الرٹ کرتے تھے کہ آپ کہیں بھی ہیں تو سیف جگہ پہ چلے جائیں. ٹھیک ہے, تو آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ وہاں پہ جب فون پہ الرٹ آتا تھا تو وہ تب آتا تھا جب اٹ ایکچولی ہیپنڈ. ٹھیک ہے, گر جاتا تھا, میزائل کس جگہ ہٹ کر دیتا تھا. کتنی مرتبہ آپ کو یاد پڑتا ہے کہ آپ کے فون پہ یہ تو شاہ جی روز آئے ہیں, لیکن پہلا اٹیک مجھے یاد ہے کیونکہ میں اکیلی گئی ہوئی تھی. ویسے تو میری فیملی وہاں ہے, لیکن اس دن میں اکیلے گھومنے چلی گئی. وہ فیئرمونٹ ہوا تھا, پام جمیرہ دبئی. ہاں پہلا جو تھا وہ پہلا تھا, اور اس نے بہت پینک کریٹ کیا تھا, کیونکہ اس ٹائم کچھ لوگ ہے بھی عمرہ کا علاقہ وہاں. ہاں نیوز میں بھی آ گیا تھا, ویڈیوز بھی شاید بنا لی تھی, تو اس کی وجہ سے بہت زیادہ خوف پیدا ہو گیا تھا. پھر اس کے بعد کریک ہاربر پہ ہوا, دبئی اگر آپ دیکھیں نا تو انہوں نے جو لوکیشنز ہٹ کی ہیں نا, وہ دبئی کی ٹاپ لوکیشنز ہیں. تو وہ بہت کراؤڈڈ بھی ہے, مرینا بے پہ بہت رش ہوتا ہے. اور فیئرمون جہاں ہوا ہے پام جمیرہ, وہ وہاں پہ بھی بہت رش ہوتا ہے. دبئی مال تک, میں اس ٹائم پہ مال میں تھی, اور اس ٹائم
تو انہوں نے سب کو بس لوگوں کو جو آپس میں ہی پتا تھا، یہاں تو یہ ہوتا ہے نا کہ سچویشن خراب ہوئی ہے تو ایویکویٹ کراؤ، وہاں تو اتنا بلاسٹ ہو گیا کسی کو پتہ نہیں ہے، وہ ایک دوسرے گھر والے ہی بتا رہے ہیں اور لوگ پھر بھاگ رہے ہیں. مینجمنٹ آپ کو اچھی نہیں لگی وہاں؟ کیونکہ وہاں پہ بتاتے ہی نہیں ہے نا کہ کیا سچویشن ہو رہی ہے. یہ فریڈم آف اسپیچ تو دینی نہیں ہے انہوں نے کسی کو.